یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام عباس اور موجود ہوں اس وقت میں پلندری انٹرنیشنل، جو کہ واقع ہے چاندنی چوک راولپنڈی میں، اور اس کے جو سی او ہیں وہ ہیں سردار کاشر رؤف صاحب، اور اس طرف اس وقت جو میرے ساتھ گفتگو کریں گے وہ سی او سردار کاشف صاحب ہی کریں گے۔ آج یہاں پر ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جو کہ بحرین سے آیا ہے، جس میں ٹیم کے جو لیڈر ہیں وہ مسٹر وسیم ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں فرحان خان اور مسٹر اصغر خلیل صاحب۔ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے جناب سی او پلندری انٹرنیشنل سردار کاشر رؤف صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کاشف صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا ہے بحرین کا، اور کافی عوام نظر آ رہی ہے، تو باقی تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آج کیا ایونٹ ہونے والا ہے۔ بیسکلی یہ ہماری ریکروٹمنٹ تھی بحرین کے لیے سیکورٹی گارڈز کی، میلز اور فیمیلز کی، اور ان لوگوں کے لیے جو اسکلڈ نہیں ہیں، ان اسکلڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے اور کچھ کام نہیں جانتے اور کسی اچھی وائٹ کالر جاب میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ اپنے ڈیمانڈ جو ہے وہ بحرین سے لی تھی، اور یہ بڑی اچھی کمپنی ہے انٹرنیشنل سیکورٹی سروسز کے نام سے۔ سیلری وغیرہ بھی اچھی دے رہے ہیں، فیسلٹیز ان کی بہت ہیں، بونسز ہیں ان کے بہت ہیں، اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، لیڈیز بھی آئی ہیں، میل بھی آئے ہیں، تو ڈیلیگیشن ہمارا جاری ہے۔ اور دیکھیں، جیسا کہ ہم نے ابھی اپنے کیمرے کی نظر میرے کیمرہ مین نے جہاں بھی دوڑائی ہے، اور جن جن سے ہم نے گفتگو کی ہے، بڑا اعتماد کیا انہوں نے آپ کی اس پلندری اوورسیز پہ، اور یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ اور یہ بتانا پسند فرمائیے کہ آج کتنے لوگ تقریباً آئے ہیں جن کو کہ یہاں پر آ کے ٹیسٹ اینڈ انٹرویو دینے ہیں؟ اس حوالے سے میں پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ ہم لوگ 17 سال سے یہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ 17 سال کی محنت ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ لینے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ پلندری انٹرنیشنل کا ایک نام ہے مارکیٹ میں، آپ کہیں سے بھی پوچھیں گے، آپ گوگل کریں گے، کہیں بھی آپ جائیں گے تو پلندری انٹرنیشنل کا نام لیں گے تو لوگ اس پہ ٹرسٹ کریں گے، اور اس ٹائم میں ٹرسٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہی پرافٹ ہے، ہمارے لیے یہی بہت بڑا آنر ہے اور عزت ہے ہماری کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کتنے لوگ ہیں، تو اوبیسلی یہ ابھی ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، کہ جب ختم ہوگا ڈیلیگیشن تو اس کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ چلیں، جو ہم نے اپنے کیمرے کی نظر سے دیکھا ہے یا جو ہمارے کیمرے کی نظر میں نہیں بھی ہیں، راؤنڈ اباؤٹ 200 سے اباؤٹ دین لوگ تو ابھی موجود ہیں آپ کے پاس، جس میں کہ بالخصوص لیڈیز کی تعداد بھی تقریباً 25 سے 26 کے قریب ہے، اور کچھ لیڈیز سے ہم نے بات بھی کی ہے اور ان کی بھی بڑی اچھی ورڈنگ ہے آپ کے لیے، اور میرا خیال ہے ان کے ٹیسٹ انٹرویو بھی ہو گئے، اور اس دوران میں ہم آپ سے بات کرتے ہوئے ان سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ صرف یہ بتلا دیں کہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس وقت، جس کو کہ لیڈ کر رہے ہیں سر باسم صاحب فرام بحرین، وہ ان کے کیا ویوز ہیں؟ باسم المدوی ان کا پورا نام ہے، اور بیسکلی یہ کوئی 5 کمپنیاں جن کے یہ آنر ہیں، اور بڑے بزنس ٹائکون ہیں یہ۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارے انٹرویوز جاری ہیں، اور جہاں تک تعداد کا آپ نے کہا ہے کہ 200 سے اوپر، تو صبح سے ہمارے لوگ چونکہ لگاتار آ رہے ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس اپلیکیشنس آ چکی ہیں وہ مور دین 500 ہیں۔ میں نے تو ایک ویسے ہی آپ کو تو وہ مور دین 500 ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، تو کل بھی ہمارا انٹرویوز ہوں گے، یعنی سنڈے کو بھی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ اور یہ جو آنر ہے اس کمپنی کے باسط صاحب، یہ چونکہ کافی رچ آدمی ہے اور بحرین میں ایک بڑا نام ہے ان کا۔ تو یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی نوعیت کے آج جو ہیں ٹیسٹ اینڈ انٹرویو ہو رہے ہیں، مطلب کون کون سے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں جنہوں نے آج ٹیسٹ اینڈ انٹرویو دینے، اور کس کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ اس میں صرف ہمیں سیکورٹی گارڈز چاہیے، میل اور فیمیل جو ہے دونوں جو ہے وہ سیکورٹی گارڈز چاہیے، اور انشاءاللہ یہ تو ایسے لوگ، میں آپ لوگوں کی طرف بھی توجہ کروں گا کہ ایسے لوگ، ایسی خواتین یا ایسے میلز جو اس انٹرویو میں اگر کسی وجہ سے رہ بھی گئے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگلے چند ہی دن میں ہمارے پاس دبئی کا ڈیلیگیشن انشاءاللہ فری زون کمپنی کا وہ لگنے والا ہے، اور وہ بھی کافی بڑا ڈیلیگیشن ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ اگر کوئی بندہ رہ بھی گیا ہے تو اس کی سی ویز ہم لے رہے ہیں،
اور ہم اس کے لیے بھی ان کا اپلائی کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بڑے دور دور سے آتے ہیں اور بڑی توقعات اور امیدیں لے کے آتے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے اس پہ ان کی جو توقعات ہے اس پہ پورا اترا جائے، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کو جو ہے نا بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دبئی کے بہت ڈیلیگیشنز کیے ہیں، اور اسی طرح قطر کا ایک ہمارے پاس کام آ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی لوگ جائیں گے۔ بیلاروس ایک یورپین کنٹری ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ وہ ڈیمانڈ ہماری بن گئی ہے، وہ چند دن میں آنے والی ہے۔ اور اسی طرح جو پائپ لائن میں ہے، عراق ہے، اٹلی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کام آنے والا ہے، اور وہ بھی اسی طرح جو ہے نا ہم اس کو نیوز پیپر میں ایڈ لگائیں گے سب پراپر طریقے سے، لیگل طریقے سے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پرمیشن لے کے کرتے ہیں، لیگل طریقے سے کرتے ہیں، کوئی بھی یہاں پہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرتا یا مس لیڈ نہیں کرتا، اور کوئی کام جو ہے وداؤٹ پرمیشن ہم نہیں کرتے۔ اور اس حوالے سے ہمارا جو ہے کوئی ایجنٹ یا سب ایجنٹ نہیں ہوتا بالکل بھی، ٹھیک ہے، جو کام بھی ہے وہ ڈائریکٹ ایجنسی خود ہینڈل کرتی ہے، ایک ایک بندے کو انڈیویجلی دیکھتی ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جیسا کہ ابھی سی ای او پلندری جناب کاشر صاحب بتا رہے تھے، اور بڑی اچھی ایک اور آج انہوں نے انسگنیہ دیا ہے۔ کل تک جو لوگ تھے وہ دبئی کے لیے پریشان تھے، کافی عرصے سے دبئی کے ویزے بند تھے، اور آج انہوں نے جو ایک اچھی اور گڈ نیوز دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ان قریب اب دبئی کا بھی جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ یہاں آنے والا ہے۔ آئیے ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں، کاشر صاحب سے، سی ای او پلندری سے، کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دبئی کا جو ہے ڈیلیگیشن آنے والا ہے؟ کیا یہ ہونے والا ہے کہ دبئی سے بھی اب پابندیاں ختم ہو رہی ہیں اور پاکستانیوں کے ویزے لگیں گے؟ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ دبئی کے جو ویزے ہیں وہ کمپلیٹلی بند ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دبئی کے ویزے کمپلیٹلی بند ہیں، جو آپ کی فری زون کی کمپنیز ہیں وہ ان کے ویزے نکل رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانس کارڈ ہے یا جس طرح دوسری کمپنیز ہے، ایمریٹس ہے اور فلاں، یہ سارے لوگ ان کمپنیز کے ویزے نکل رہے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس جو ویزے آ رہے ہیں انشاءاللہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ بھی فری زون کی کمپنی ہے، تو اس کا نام بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور وہ کافی بڑی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ وہ مور دین 400 کی جو ہے وہ بھی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ خواتین بھی ہیں اور میل بھی ہیں، اور سیلری بھی جو ہے نا اس کی تقریباً 2200 درہم سے اوپر ہے، تو وہ بہت اچھی کمپنی ہے، اور انشاءاللہ ایز سون پاسبل جو ہے نا وہ بھی ڈیلیگیشن لگنے والا ہے۔ اور ایسی کمپنیاں جن کے ویزے بین ہیں، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں نے اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے فارن منسٹر کی جو ہے وہ ملاقات چند دن پہلے ہوئی ہے وہاں پہ، اور اس حوالے سے امید ہے کہ جو ہمارے انویسٹر ہیں وہاں پہ پاکستان کے، وہ بہت جلد جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کریں گے اور ویزوں کے کھلنے کا اعلان کریں گے۔ تو ابھی آپ نے 2 کنٹریز کا ذکر کیا، جیسے کہ آپ نے دبئی کا نام لیا اور آپ نے قطر کا بھی نام لیا، تو قطر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بریف کریں۔ قطر میں جو ہمارے پاس کام آ رہا ہے بیسیکلی وہ سول کا کام ہے، اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کا کام ہے، اور جو ہوٹل لائن ہے اس کا کام ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ایز سون پاسبل جو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح جو بیلاروس کا کام ہے، بیلاروس ایک نیا سیکٹر ہے یورپ کے اندر، تو اس کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت تقریباً 2 لاکھ آدمی نے یہاں سے پاکستان سے جانا ہے، اور وہ لگاتار ایجنسیز کے ساتھ کمپنیز رابطے کر رہی ہیں، اور بیلاروس میں جو ہے وہ اس پہ بھی ٹیکنیکل ٹریڈز ہیں، اور وہ کافی سارا وہ بھی انشاءاللہ اچھا کام ہوگا، اور اس کے لیے تو ذرا لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کی بھی انشاءاللہ جلد گڈ نیوز دیں گے آپ کو۔ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو وہ پلندری انٹرنیشنل کا جو پیج ہے یا یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں، تاکہ اس پہ ہم پھر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ کون سی ویکینسیز ہمارے پاس چل رہی ہیں۔ آپ ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان کو بھی آپ جوائن کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی کہ کون سا کام چل رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا ذرا، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ یہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ جو ڈیلیگیشن آج یہاں بحرین سے آیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کتنے وزٹ کیے، اور خاص طور پہ آپ کی اس پلندری کو؟ بحرین الحمدللہ جو ہے نا ہمارے پاس بالکل لگاتار چل رہا ہے، یعنی کہ کوئی ہفتہ ہمارا ایسا گزرتا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے بحرین کی فلائٹس نہ ہوں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو بحرین کا کام ہے وہ کتنا ہے۔ تو یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ تو آتا ہی رہتا ہے، یہ ہر 6 ماہ کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ ضرور آتا ہے، تو باقی ایجنسیز کے پاس بھی یہ جاتا رہا ہے، تو ہمارے پاس یہ دوسری دفعہ ہے۔
यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर नाजरीन को बताएं ताकि उनको खातिर खा पता लगता रहे कि जो प्लंदरी ओवरसीज़ इंटरनेशनल है जिसके कि आप CEO हैं सरदार काशिफ साहब, कि ये बताइएगा कि OPF के साथ और OPF की क्या जिम्मेदारियाँ हैं इस ज़मन में। OPF जो बेसिकली एक फाउंडेशन है, ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन, उसका एजेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ ओवरसीज वो जो लोग बाहर जाते हैं और अगर उनको पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ें चाहिए, तो फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उनको ये फैसिलिटेट करती है बेसिकली। तो बाकी उसका एजेंसी के साथ ताल्लुक नहीं होता। अलबत्ता जो है जो गवर्नमेंट का होता है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का डायरेक्ट एजेंसी के साथ ताल्लुक होता है। तो एजेंसी कोई भी रिक्रूटमेंट करती है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके करती है, उसके बगैर रिक्रूटमेंट नहीं करती। अच्छा, ये भी बताइएगा, काफ़ी लोग बड़े परेशान रहते हैं और हमारा भी ये सवाल है कि क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क को प्रेफर करते हैं। ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। इसका अगर मुख्तसर जवाब आप लें तो बेरोज़गारी है और इंसाफ का ना होना है। अगर एक बंदा अगर डिग्री कर लेता है, BA करता है, MA करता है और उसके बाद या कोई टेक्निकल स्किल उसके पास आती है और उसको वहाँ इस मुल्क के अंदर जॉब नहीं मिलती। एक बंदा सेफ्टी का कोर्स करता है और उस पर वो 4 से 5 लाख रुपया लगाता है। एक बंदा डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनते हुए वो 2 से 3 करोड़ रुपये लगाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे देखता है कि वो पाकिस्तान में उसके लिए जॉब्स नहीं है। जब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती तो वो अपनी डिग्री लेने के बाद फ़ौरन जो है वो ये सोचते हैं कि बैरून मुल्क कैसे जाया जाए। इस हवाले से मैं एक चीज़ इंडोर्स करना चाहूँगा कि जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वो एजेंसी जो कानूनी तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि जिस मुल्क के अंदर वहाँ की हुकूमत जो है लोगों को जॉब्स नहीं दे सकती, तो वहाँ पे ये लोग जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 2 से लेके तो 2.5 करोड़ के करीब पाकिस्तानीज़ वो जो है बैरून मुल्क जॉब्स कर रहे हैं और वो सारे लोग जो है इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू गए। तो गवर्नमेंट ने इसमें कोई रोल नहीं प्ले किया, ना वो कर सकती है, बल्कि हमेशा रोड़े ही अटकाएँ और प्रॉब्लम्स ही खड़े किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि 2 से 2.5 करोड़ जो है वो लोग इस मुल्क से बाहर गए। ये भी मानने की वाली बात है कि इस फील्ड में भी कुछ काली बेड़े भी ज़रूर हैं, लेकिन अगर काली बेड़े हैं तो हम उस फिगर को भी देखें कि 2 से 2.5 करोड़ लोग जो है अगर इस मुल्क में होते तो कितनी बेरोज़गारी होती और फिर इस मुल्क का क्या हाल होता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम है। आज जो ज़र मुबादला बाहर से आता है तो इस मुल्क की जो माशियत चल रही है वो मोर देन 50% वो उस ज़र मुबादला में चल रही है जो बैरून मुल्क से आ रहा है। तो ये फिर हमारी जो कौम है माशाल्लाह ये बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग इसलिए हैं कि इस मुल्क में तकलीफ़ें उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से इस मुल्क से निकलते हैं, फिर कमा के वापस इस मुल्क में भेजते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इस हवाले से आप पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि आपको जो अच्छी एजेंसियां हैं जिनमें काफ़ी सारे नाम हैं और उनके साथ तो कम से कम गवर्नमेंट को तावन करना चाहिए हर महकमे में, क्योंकि इस तरह पाकिस्तानी है ना, मुसलमान ही है ना, तो इन लोगों को जो बेरोज़गारी से यहाँ जाना पड़ता है वहाँ के लिए, तो उनके लिए कम से कम कोई अच्छे इकदाम उन्हें करने चाहिए। आप क्या बोलेंगे इसमें? बिल्कुल, मैं इसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये बात कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि अगर वो किसी और सेक्टर में काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो है जितने OEPs हैं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं, इनको फैसिलिटेट किए करें, और इनको फैसिलिटेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो हमारे ये लोग हैं अभी ये सारा कुछ जितना भी कुछ कर रहे हैं, ये जितने प्रमोटर्स हैं, तो ये अपने ज़ोरे बाजू पे कर रहे हैं। इनके करोड़ों रुपए जो है वो दाव पे लगे होते हैं, और जब ये उनके नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की जाती, बल्कि उल्टा उनके लिए मिसाइल खड़े किए जाते हैं। तो ये जितनी भी एजेंसीज़ हैं इनको गवर्नमेंट को इनके लिए इनके साथ कोऑपरेट किया करें और इनको फैसिलिटेट करें, जो जो इनको सहूलतें दरकार है तो उस पे वो काम करें। अभी इसकी एक आपको मिसाल दूंगा मैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का और जापान गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत पाकिस्तान से
3 लाख बंदा जापान गवर्नमेंट ने मांगा है, जो फ्री ऑफ कास्ट वीज़ा था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि वो उसको गवर्नमेंट उसको परमिट को फैसिलिटेट ना करने की वजह से वो लोग बाहर नहीं जा सके। तो अब जापान ने जो है वो दूसरे थाईलैंड से, इंडिया से, नेपाल से, कंबोडिया से, वहाँ से वो मैन पावर ले रहे हैं। तो अगर ये पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया जाता, इन प्रमोटर्स को किया जाता, तो यहाँ से ये जो है ना ये लोग जाते पाए। देखिए कितने जुल्म की बात है सरदार साहब कि मर्द तो मर्द, हमारी ख़वातीन भी बेचारी इस मुल्क को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जा रही हैं। तो इस पर तो गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस नोट लेना चाहिए। लाजमी बात है जी। देखें हमारी ख़वातीन है, ज़रा ये एक इस्लामी माशरा है और मशरक़ी ख़वातीन है, तो इन लोगों का जो है अगर ख़वातीन बाहर जा रही हैं तो इससे गवर्नमेंट के लिए लम्हा फ़िक्री है कि बस एक पढ़ी लिखी ख़वातीन है, उनके पास डिग्रियाँ हैं, हुनर भी है कुछ ख़वातीन के पास, तो इनको सोचने की बात है। ख़वातीन है, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यहाँ प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, ठीक जितनी इस मुल्क की करीम थी वो सारी मुल्क छोड़ के जा रही है, और ये बड़ा जो है ना लम्हा फ़िक्री है। ये थे जनाब सरदार काशिर साहब, CEO पलंदरी इंटरनेशनल के, और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, बड़ी बोल्ड बातें की। और नाज़रीन, जब से सुबह से हम आए हैं, जो हाल हम देख रहे हैं कि हमारी माएँ बहनें भी किस तरह इस मुल्क को ना चाहते हुए भी छोड़ के इसलिए जा रही हैं, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। और ये सवाल कम से कम गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस लेना चाहिए और उनको इस पहलू पे सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसी एजेंसीज़ जो मुल्क और कौम के लिए एक अच्छी मिसाल कायम कर रही हैं, उनके साथ भरपूर तावन करना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और इनका शुक्रिया अदा करूँगा जहान न्यूज़ से बात करने का, जनाब सरदार काशिर साहब का, जो CEO हैं पलंदरी के। और इसी के साथ अपने कैमरामैन सैयद वजाहत काज़मी और मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।